د دې پښتنو لپاره د بینیفټ خبره نو تاسو چیف منسٹر جوړ شئ چې تاسو څومره کار کوئ زه به شپه او ورځ د هغې ډبل له سر کار کوم انشاءالله ټوله پوزیشن به سر کوي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العلی العظیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر سب سے پہلے میں آپ کو اور محترمہ سریا بی بی ڈپٹی اسپیکر بنی ہے اب دونوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ ابھی آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے اور ایک پارٹی کے نہیں بلکہ پورے ہاؤس کے کسٹوڈین ہے اور جمہوری طریقے سے اور آئینی طریقے سے چلائیں گے انشاءاللہ امید ہے. میں اپنے دوستوں بھائیوں بہنوں کو جو اس معزز ایوان کے ممبران بن چکے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں اپنے بھائی علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی ہاؤس آف دی لیڈر بننے پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جناب اسپیکر میں آج تیسرا دن ہے اور 2 دن یا جو کچھ ہوا اس پر میں 1-2 منٹ بات کروں گا پھر تقریر پر بات کروں گا. آج میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اچھی باتیں کریں. ہمارے پاس بہت ٹائم ہے, ہم اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لیں گے. ٹوٹل اچھی باتیں ہوگی انشاءاللہ. میں یہ 2 دن جو کچھ ہوا سب نے دیکھا, پوری پاکستان نے دیکھا, بلکہ آج کل دنیا جو ہے گلوبل ورلڈ ہے, اس موبائل میں پوری دنیا سب کچھ دیکھ سکتا ہے. تو اس پر میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ اس ایوان کی معزز ممبر اور وہ بھی فیمیل اگر وہ اس ایوان کے اندر محفوظ نہ ہوا, باہر سے جوتے اس کو پڑے, بوتل پڑے اور اس کو لوٹے پڑے, تو وہ باہر یہ جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر. جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر کریں جی. دیکھیں جتنے ہمارے معزز مہمان گیلری میں موجود ہیں, آپ کو میں نے منع کیا ہے. جناب اسپیکر ان کو اوپر کریں, پھر مجھے گیلریاں خالی کرانی پڑیں گی. میں گیلری خالی کرا کے ایوان کی کارروائی چلاؤں گا. آپ کی باتیں سارے باہر سنتے ہیں. اس ایوان میں لوگوں نے اپنے نمائندے اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ بات کریں. آپ کو ہم نے لیوریج دی ہے, آپ سے ہم محبت کرتے ہیں, آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں, مگر جو لوگ اربوں روپے خرچ کر کے اس ایوان کے اندر بھیجے گئے آپ ان کو بات کرنے دیں تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے, اس صوبے کی عوام کے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا. مہربانی کر کے اب آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, ورنہ مجھے مجبوراً گیلریاں خالی کرانی پڑیں گی. میری بات کلیئر ہے؟ اوکے ڈاکٹر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ جناب اسپیکر. وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ غلیظ گالیاں بھی یہ سب جو مائیں بہنیں سب کی ہوتی ہے, تو اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ حالات نہ ہو انشاءاللہ. میں لیڈر آف دا ہاؤس کے تقریر پر آتا ہوں اور مثبت جواب دوں گا جس طرح آپ نے کہا. پہلے اس نے جو باتیں کی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوا, ہر ایک کے ساتھ ہوئی ہے. میں مانتا ہوں پاکستان کی جو انتخابی ہسٹری ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اگر وہ 2024 کے انتخابات ہو یا 18 کے ہو یا 13 کے ہو یا جتنے بھی انتخابات پاکستان میں ہوئے تو کسی سے یہ پوشیدہ نہیں ہے. اگر 1 سال آپ پر تکلیف گزری ہے تو اس سے پہلے
5 سال ہم نے بھی بھگتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ آگے چلنا چاہیے اور پاسٹ کو بھولنا چاہیے، آگے کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور وہ بھی میرا ایمان ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ سیاسی لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو ان حالات سے ہم نکلیں گے اور یہ ملک آگے جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں ہم آپ کو بالکل اگر اس طرح کوئی ریفارمز ہو تو ہم بھرپور سپورٹ کریں گے. کسی کے ساتھ اگر ناجائز کچھ ہوا ہے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. کل بھی ہم مخالف تھے، آج بھی مخالف ہے، آنے والے کل میں بھی مخالف ہوں گے انشاءاللہ. جس سیاسی ورکر کے ساتھ زیادتی ہو ہم اس کے مخالف تھے اور مخالف رہیں گے انشاءاللہ. دوسری بات، الیکشن کے حوالے سے آپ نے باتیں کی، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ آپ سے نشان چھینا گیا، یہ قصہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا. آپ کا لیڈر جیل میں ہے، ہمارا لیڈر بھی جیل میں تھا 2018 میں. ہمارا لیڈر بھی سارے سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ بھی سارے ہم نے بھی بھگتا ہے. لیکن یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور ختم تب ہوگا جب پولیٹیکل فورسز اکٹھا ہو کر بیٹھیں گے اور جو ظلم جو لوگ کر رہے ہیں اس کے سامنے اکٹھا ہو کر کھڑے ہوں گے، تب یہ چیزیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ نے ایک آخر میں جو بات کی زبردست، یہ باقی پوائنٹس پر میں بعد میں آتا ہوں، کہ کسی کی لیڈر کو گالیاں یا غلط الفاظ نہیں نکالنے چاہیے. میں 100% ایگری کرتا ہوں. اگر میں کسی کے لیڈر کو غلط الفاظ استعمال کروں تو اٹس مینس کہ میں اپنے لیڈر کے لیے خود گالیاں سیل کر رہا ہوں. تو کوئی بھی اس طرح نہیں کرے اور نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں عوام نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں یا لیڈران کو گالیاں دیں یا غلط باتیں کریں. ہمیں جو عوام نے بھیجا ہے پیچھے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے، اس کو حل کرنا ہے. تو اس میں بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ جو پازیٹیو کام ہے تو اس میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. پوری اپوزیشن آپ کو ساتھ دے گی انشاءاللہ. جو کام اس صوبے کی ترقی کے لیے ہو، جو عوام کی ترقی کے لیے ہو. جس طرح آپ نے پوائنٹڈ آؤٹ کیا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے جو چیلنج ہے اس صوبے کے لیے اسپیشلی وہ دہشت گردی ہے. اور یہ دہشت گردی 2002 سے شروع ہوئے اور 20 سال سے جو آگ لگی ہے تو اس میں اسپیشلی جو جس آگ کے ایندھن ہے وہ بدقسمتی سے پختون ہے. 20 سالوں سے اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کس نے کیا، کس طرح ہوا، کیا ہوا، لیکن مل بیٹھ کر اس کا سلوشن بہت ضروری ہے. اور جب تک امن نہ ہو تو کوئی چیز نہیں آئے گا. تو امن دینا ان لوگوں کو بہت ضروری ہے. اور ویسے بھی خیبر پختونخوا کے لوگ صرف دہشت گردی نہیں، سیلابوں سے، زلزلے، مختلف آفات جو آئے تو یہ لوگ بہت سفر ہوئے. ابھی آگے چلنا چاہیے، آگے سوچنا چاہیے. ان بے روزگاروں کو روزگار دینے کی ضرورت ہے، یا جو لوگ غربت کے نیچے ہے اس کو اوپر لانے کی ضرورت ہے. یا آپ نے جو بات کی کہ فیڈرل کے ساتھ جو ہمارا جو کچھ ہے، چاہے وہ NHP ہو، چاہے وہ فاٹا ریفارم میں جو وعدہ کیا گیا تھا، ابھی وہ فاٹا ایکس فاٹا لائبلٹی ہے یا KP کے اوپر. اور جو ریفارمز میں وعدہ کیا گیا تھا 100 بلین پر اینم ڈیولپمنٹ فنڈ کا، تو بدقسمتی سے گزرے 5 سالوں میں سے وہ پیسے نہیں ملے. اس کے لیے اکٹھے لڑنے کی ضرورت ہے. ہمارا صوبہ ہے، ہمارے لوگ ہیں، اور اس کے لیے میں یہ آفر کرتا ہوں. آپ نے جو کچھ کہا میں یہ آفر کرتا ہوں کہ میں تیار ہوں اس صوبے کے خاطر. یہ میرا بھی صوبہ ہے، آپ کا بھی صوبہ ہے، ان کا بھی صوبہ ہے، ان کا بھی صوبہ ہے، ہم سب کا صوبہ ہے. اور پہلے اپنے زمین اپنے لوگوں کے لیے، پھر پارٹی ہے بعد میں، پھر لیڈر ہے بعد میں. اگر میں نیشنل اسمبلی سے ادھر آیا ہوں، 10 سال میں نے ادھر گزارے، اگر ادھر آیا ہو تو اس سوچ سے آیا ہو کہ میں اپنے پختونوں کی زیادہ خدمت کرو، اس صوبے کی زیادہ خدمت کرو، ایک خدمت کی جذبے سے آیا ہو، تو میں برج بننے کے لیے تیار ہو. جو آپ کے NHP میں جو کچھ بنتا ہے، جو فاٹا کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، تو انشاءاللہ ہم بھرپور ساتھ دیں گے. انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ
हमारे सूबे में और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, माशी प्रॉब्लम भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी है, हेल्थ प्रॉब्लम भी है, एजुकेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, हर जगह प्रॉब्लम्स है और हम बाकी सूबों से नीचे और नौजवानों के भी काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने फील किया है कि खुदारा अब हम इन चीज़ों से निकले और हम अपने नौजवानों को, अपने लोगों को और डिवीजन में ना डालें। अभी रिकन्सिलिएशन की बात होनी चाहिए, अभी इकट्ठा होने की बात होनी चाहिए, अभी अपने लोगों को वरगलाने की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने लोगों को इकट्ठा करने की बात होनी चाहिए। आज आप इलेक्ट हुए लीडर ऑफ द हाउस, इस सूबे के आप चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो आप सिर्फ पीटीआई के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, आप पूरे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है। और हम उम्मीद रखते हैं आपसे इंशाल्लाह इस ईवान को और पूरे सूबे को आप ख्याल रखेंगे, हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आप नौजवान हैं, अपने पोटेंशियल है, आप इक़दाम ले लें और एक मिसाली सूबा इसको बनाए। ऐसा न हो कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, जिस पर काफ़ी दोस्तों ने जज्बात में वोटिंग भी की, कि इस तरह हमें लोग पोर्ट्रे ना करें कि केपी में क्या हो रहा है, बल्कि प्लस चीज़ें लोग पोर्ट्रे करें। मंगा पुख्ता नहीं हो जमंग यो कल्चर दे, जमंग सकाफत दे, जमंग रवायात थी, पकार दे चमंग यो बल रिस्पेक्ट वर्कू, पकार दे चमंग पर खबर के यो बल सरा शान बशान उलाड़ियो और कल चे कम खबर मंग तदा सहकारी चे दी सुबेद पारा बेहतर न दा दी सुबेद पारा ठीक न दा पाई के ब टिक टाक मंगा अपोजिशन किरदार अदा को और कम चे दी सुबेद बेनिफिट खबर है दी पुख्तनों पर द बेनिफिट खबर है तो तासु चीफ मिनिस्टर जुड़ चाहिए कि तासु सोमरा कार को इस बस पावर दागे डबल सरकार को मैं इंशाल्लाह टोला पोजीशन बसर के बल्ले दे हल को बारा बा जड़ो किसो की जनजम पागे मने बहस न को बिया तासु खबर सवाल हो बिया खबरी को बल बिया खबरी को बिया डिबेट की जपा एक नजम जो पास के चा सकड़ी दी जमा पार्टी सकड़ी दी तासु पार्टी सकड़ी दी बले पार्टी सकड़ी दी और पार्टी एफिलिएशन ना बालातर दी सूबे द उसीजुन की पाहेस जवे कि दी सूबे खिदमत कवल दा सूबा मख तवड़ल दा खोम मख तवड़ल दे जलालत ना जादवल दा जमुन टोलो जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी दा और इंशाल्लाह जॉइंटली बदा को इंशाल्लाह जा स्पीकर साहब मैं आखिर में मशकूर हूँ आपका। आपने कहा था कि आज जुम्मा है तो मैंने शार्ट भी किया और आपके हुक्म के मुताबिक पॉजिटिव बात की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्बास साहब। मैं